الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و سامعات کا آج یہاں پر میں پھر سے گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو اب میں ہمارے مقرر جناب ابوبکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور داؤد علیہ السلام کے واقعات پر اپنا بیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من قوم عاد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید یاسین والقرآن الحکیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح تعریف ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آز رہی۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنا کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مجھ پر آپ پر احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج صحت اور بہترین کامیاب زندگی سے سرفراز کیا، جس کے بدلے میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سماعت فرما رہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ورنہ میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھری جوانی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو سکا کر، کسی رگ کو دبا کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بیٹ کا اور کسی جو مسند کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر اس کا ساز و سامان بنا دے تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے۔ گویا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے صحت عطا کیا اور بہترین ذہن عطا کیا اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کیا اور بہترین ہاتھ اور پیر میں قوت دیا کہ میں اور آپ اپنے مکان سے چل تک اس مقام تک آئے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو سماعت فرمانے کے لیے۔ یہ احسان اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ اس کے بعد یہ کرم اس رب العزت کی ذات کا کہ اللہ جس دین کو پسند کرتا ہے اس دین میں مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اس دین میں مجھے اور آپ کو چنا ہے، تو یہ کتنا بڑا رب العزت کی طرف سے احسان ہے، انعام ہے، اکرام ہے اس رب العزت کی ذات کا مجھ پر آپ کا پر کہ وہ رب جس دین کو پسند کرتا ہے، ان دین ان اللہ اسلام، اس دین کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میں اور آپ غور کریں، اگر دنیائی سطح کے اوپر ایک ٹیم تشکیل دی جائے، ایک گروہ تشکیل دی جائے، ایک سسٹم بنایا جائے، تو اس کے اندر ایک ذمہ دار کو دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کو سلیکٹ کرو۔ میرے دوست ساتھیوں، وہ نامور شخصیت ہوتی ہے اور آدمی اس ٹیم کا حصہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تکبر، فخر، غرور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہم کو فلاں فلاں لوگوں نے سلیکٹ کیا۔ رب العزت نے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سلیکٹ کیا اس زمین کی عظیم ترین شخصیتوں میں اور آپ ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹیم میں، اس ٹیم کا حصہ مجھے اور آپ کو بنایا جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ اس ٹیم کا مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے حصہ بنایا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، یوں تو زمین پر ہزاروں لاکھوں لوگ بستے ہیں، اس زمین پہ سینکڑوں مذہب ہیں، ان تمام ازموں سے چن کر اللہ رب العزت نے اس دین میں پیدا کیا
جس دین کو وہ پسند کرتا ہے. تو گویا یہ احسان ہے اس رب کی ذات کا. اور ایک احسان رب کی ذات کا کہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آدم کی نسل میں پیدا کیا. ورنہ میں اور آپ اللہ کی ذات کا کیا کر سکتے تھے اگر اللہ مجھے اور آپ کو انسان کی جگہ جانور بنا دیتا؟ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ احسان ہے رب العزت کی ذات کا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس آدم کی نسل میں یعنی آدم کی اولاد میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو چنا انسان بنایا. اور کروڑا احسان ہے اللہ انسان بنا کر ایمان والا بنایا. اللہ اکبر. اگر اللہ انسان ہی بنا کر کسی اور ازم میں کسی اور کنبے میں کسی اور ذات میں کسی اور قبیلے میں پیدا کر دیتا تو میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے؟ تو گویا یہ احسان ہے. اس کے بعد اس آخری نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جس کا نام اللہ رب العزت بار بار اس کتاب میں کہہ رہا ہے قل کہہ دیجئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی رحمت وما ارسلناک الا رحمت العالمین کی ذات جو اس زمین پر آخری نبی اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ اس امت کا آخری حصہ اس کتاب کا آخری حصہ اس شریعت کا آخری حصہ اس نبوت کا آخری حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں یہ احسانات کے بعد یہ تمہیدی کلمات کے بعد سبحان رب العزت نے میرے اور آپ کے درمیان میں اس کی ترتیب کردہ کلام یعنی قرآن مجید پر زندگی چلانے کے لیے اور جس پر نازل کی گئی صاحب رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو دلیل اور برہان حجت اور کسوٹی بنا دیا کہ جب تک ہم زمین پہ زندگی بسر کریں ہماری زندگی جانوروں کی طرح نہ ہو ہماری زندگی جنگل کے راج کی طرح نہ ہو بلکہ ہم پر ایک چیز مسلط رہی جس کو اللہ کا کلام قرآن کہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جو شخص اس مندے سے اپنے آپ کو بچھڑا لیا گویا وہ قزاقوں کے اور بھیڑیوں کی شکل ہو جاتا ہے. جو کوئی اس کے دائرے میں رہا وہ صراط مستقیم پہ رہے گا. آج مثال اس کی یہ دوست ساتھ جو شخص اس اطیع اللہ و اطیع رسول کے دائرے سے ہٹ گیا کوئی منکرین حدیث بن گیا اور کوئی جماعت المسلمین میں چلے گا نہ جانے کوئی کدھر اور کوئی کدھر چلے گا اس کی زندگی رحمت کے باعث بننے کے بدل اس کی زندگی عذاب کا بدل بن کے رہ گئی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں جو اس کی مثال ویسی ہے جو بھیڑوں اور بکریوں کے بیچ میں مندے پہ جو لوگ چلتے وہ مقام مقصود تک پہنچتے ہیں. جو لوگ اس سے بچھڑ جاتے وہ بھیڑوں کی یہ جو ہے جانوروں کی جو ہے غذا بن جاتے ہیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں جو کوئی اس دائرے سے ٹوٹ جائے گا اطیع اللہ رسول کے وہ پھر شیطان کے چنگل میں آ جائے گا. اس کا مستقبل تباہی اور بربادی کے سمت میں چل جائے گا. تو اللہ سے ہم بارہا یہ دعا کرے اللہ جب تک زندہ رکھ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں رب العالمین اپنے ماننے والوں کے لیے اس کے دین پہ جم جانے والوں کے لیے اس نے 6666 آیتوں کے ذریعے سے 114 صورتوں کے ذریعے سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو زندگی کو چلانے اس کو گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا دیا. اب بارہا اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت پچھلی قوموں کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں اس کے ذریعے سے تم حکمت اور پنہا کی باتیں سمجھ سکو. دیکھو رب العزت جسے رحمتوں سے نوازتا ہے اور ایک دن اس کی گرپ کو بھی پکڑ لیتا ہے. جس سے اللہ اپنی انعامت اور اکرام سے سرفراز کرتا ہے اور جو قوم سرکشی اور بغاوت میں اترتی ہے اللہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت ان کتاب میں ان واقعات کو بیان کر کر مجھے اور آپ کو قیامت تک نوڑ کے رہنے کا آداب اور اخلاق سکھا رہا ہے. میرے دوست ساتھیوں گزشتہ وقت آپ نے طالوت اور جالوت کے واقعات سماعت فرمائے. شمویل علیہ السلام کے عصا علیہ السلام کے آپ نے واقعات سماعت فرمائے تھے. اس طریقے سے آپ کے سامنے الیاس علیہ السلام کے واقعات آئے. یوشع بن نون کے واقعات آپ کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے طالوت کا دور چلا. جالوت کی حکومت ختم ہوئی. اب اللہ رب العزت نے طالوت کا جو واقعہ مروی تھا وہ بنیامین کی قوم سے تھا. وہ بنیامین جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے ان میں سے سب سے بڑا جو بیٹا تھا یہودا تھا. اسرائیل اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے. انہی کی قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سے یہودا نکلا جس کو یہودی کہتے ہیں. ایک شخص جس کا نام یہودا تھا جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. بنیامین
سب سے چھوٹے بیٹوں میں سے. تو بہرحال بنیامین کی اولاد کو سلیکٹ کیا نہیں جا سکتا تھا, چنا نہیں جاتا تھا. اس درمیان میں انبن ہوا کرتی تھی. اب کبھی ان کی حکومت آتی بنیامین کے لوگوں کی اور کبھی یہودا کی. اب اس درمیان میں طالوت جب جنگ کے پاسے کو جالوت کے ختم کر دیے, ان درمیان میں سے 16 سال کا کڑیل نوجوان, پست قد کے اور حسن جمال کے مالک, جھیل سی گہری آنکھیں, نیلی نیلی اور سنہری خوبصورت سے بال اور بہترین خوبصورتی کا علمبردار. اور ایک معجزہ یہ اس داؤد علیہ السلام کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہودا کی قوم سے رکھا تھا. آپ سے پہلے جو طالوت آئے وہ بنیامین میں سے تھے. اب آپ کا جو قوم کا جو معاملہ ہے وہ یہودا میں سے. تو یہودا کی قوم کے اوپر بڑا فخر اور اعجاز تھا بنی اسرائیل کو, تو اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے. اب انہی میں سے رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا, اپنا نبی بنا کر, نبوت دے کر, حکمت دے کر, حکومت دے کر, بادشاہی دے کر. طالوت کی جتنی بادشاہی تھی, اب آپ طالوت نے اپنی بچی سے جب آپ کا نکاح کیا, آپ داماد بن گئے. طالوت کے انتقال کے بعد پورا سرمایہ آپ کی حکومت کا, آپ کے زندگی کا, آپ بادشاہ وقت بن گئے. بادشاہ بھی ہے, بادشاہت بھی ہے, نبوت بھی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ قزاز بھی ہے, یعنی فیصلے کرنے والے, سمجھانے والے, بتانے والے. یہ تمام نعمتوں سے آپ کو اللہ رب العزت نے سرفراز کی. اور آپ کا ایک معجزہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس خوبصورت آواز کا مالک بنایا تھا. جب کبھی آپ زبور کو پڑھتے, ایک کتاب آپ پہ نازل ہوئی جس کو زبور کہتے, جب کبھی آپ زبور کی تلاوت کرتے تو آپ کی آواز کی خوبصورتی اس انداز کی تھی, سبحان اللہ, اس انداز کی تھی کہ آپ کی اس آواز کو سن کر پرندے اپنے سروں کو جھکا کے آپ کے قریب آ کے ٹھہر جاتے اور اللہ کے کلام سے لطف ہوتے, افروز ہوتے. پہاڑے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیتے اور بڑی حمد و ثنا کرتے ہوئے آپ کے قریب آ جائے. یہ بڑا معجزہ تھا آپ کی ذات. یہ ایسا معجزہ تھا جو پہاڑ اور پرندے آپ کی آواز کو سن کے آپ کی طرف لپک جاتے. اللہ اکبر, اس آواز کی خوبصورتی میں کیا انداز تھا دوست ساتھی. یہی رب العزت کا کلام ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو احسن زبان میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. خوبصورت الفاظ ادا کرو کہ لوگ آپ کی طرف کھنچ کے آئے, لوگ آپ کی طرف کھنچ کے آئے. دوست ساتھیوں, میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ کلام اس زمین پر اپنے آپ میں ایک ملکہ رکھتا ہے. اللہ کی قسم, زمین کا ہر شے اپنی بھی چھوڑی ہوئی چیزوں سے وہ سامنے والے کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتا, کبھی اسے کنوینس کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی قسم, قیامت تک جتنے چیلنجز اٹھیں گے, جتنے چیلنجز اٹھیں گے, ان تمام چیلنجز کا جواب اس کتاب میں موجود ہے. جتنے چیلنجز اٹھیں گے. میرے عزیز اور دوستو, ڈاکٹر فادی جو افغانستان کی سرزمین پر رہنے والا تھا, اس نے کتاب لکھی انفلیبلز آف دا قرآن کے نام سے. وہ کتاب پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ اپنا ڈنکے پیٹی. اس کے بعد چند لوگوں نے اسی کتاب کے چند حصوں کو لے کر ایک ہلکا سا کتاب, خاص طور پہ نارتھ انڈیا, نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر اس کتاب کو بہت زور و شور کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کیا, بانٹا, تقسیم کیا. اس کے بعد اس قرآن پہ ایلیگیشن لگائے گئے. اس کتاب کے اوپر خود انڈیا کے اندر 16 ایسی صورتیں قرآن کے اوپر جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے اس آیتوں کو نکال دو. ایلیگیشن لگائے گئے. خود آج تک اسپیکر میں اذان نہیں دے سکتے بنگال کی سرزمین پر. اس وقت بھی یہ جو اسپیکروں میں اذان سنائی دی رہی ہے دوست ساتھیوں, ویسٹ بنگال کے اندر ابھی بھی آپ اسپیکروں میں اذان نہیں دے سکتے. ایلیگیشنز لگائے گئے, جھوٹے مقدمے اس پہ ڈالے گئے کہ لفظ اس کلام کی جو چاشنی ہے, اس کی جو مٹھاس ہے, اس کی جو کھینچنے کی تاثیر ہے, جو میگنیٹنگ پاور ہے اس میں, جو دلوں کو سکون دینے کا, اس کو بینڈ کر دو. اس پہ پورے اجرا ہوئی, آرگومنٹ چلے. بڑی بڑی دنیا کی سلطنتیں مل کر اپنے اپنے جھوٹے قوانین کو بنائی, اور چند مسلمانوں کے ذمہ دار لوگوں نے بھی رب کے اس کلام کو اپنے پیچھے پوچھ ڈال کر اپنی طرف سے کتابیں لکھی اور دنیا کے سامنے یہ بتایا کہ ہم سیکولر فیلڈز کے آدمی ہیں, ہم دنیا میں انسانوں کو انسانوں کی نظر سے دیکھنے والے ہیں, ہمارا اب احترام کرو. ہمارے اپنے اس ملک میں آج سے قریب 1000 سال پہلے اکبر بادشاہ نے دین الہی لکھا تھا, قرآن اور حدیث کو پیچھے کرنے کے لیے.
ریسنٹ جو ایک آدمی اپنی بندوق سے اپنی گولی کا شکار ہوا، جس کی توتی بولا کرتی تھی، جس کا زمین پر روب اور دبدبا تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، جس سے 50 سال یا 45 سال جبر و ظلم کے ساتھ لیبیا کی سرزمین پہ حکومت کیا، کرنل قذافی، اس نے اس کتاب کے علاوہ ایک بکس لکھی، اس کا نام ہے گرین بک۔ یہ نالج اپنی آپ کو اس بات کی جو ہے وضاحت کرتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ آئے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، ایسے ایسے سرما اٹھے اللہ کے اس کلام کو پیچھے پوچھ ڈالنے کے لیے۔ اللہ کی ذات کی قسم، جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس لیے میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے کوٹ کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، دنیا کا ہر شے جو کوئی بکس، جو کہ کینس لکھے گا، اللہ کی قسم اس کے مقدمے میں یہ بات لکھ دے گا، اس کی تشریح باقی ہے، اس کا بھی جو ہے صحیح ہونا باقی ہے، اس میں اگر کوئی ڈاٹ ہے، کوئی غلطی ہے تو ہمیں آپ اس پتے پہ لکھیے، ہم اس کے غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر! 1434 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اس رات میں جہاں اللہ دھیمی دھیمی بارش اوس آسمانوں سے چمک رہی، تارے جھلملا رہے، رند اپنی پلکوں کو جھلک رہے، اللہ اکبر! ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو ٹکراتے، غار حرا کی چوٹی سے نکل کر حرم کی وادیوں تک جاری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوہ قفس کی پہاڑی سے ایک فرشتہ کو بھیجا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ پہلی وحی کو لے کر آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ آیت تھی، اور اللہ رب العزت اس آیت کے ضمن کے حصے سے ہی اس کتاب میں ایک ایسی آیت کو بھی نازل کیا، اس بات کی دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، کسوٹی ہے، یہ آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دنیا کی ہر کتاب اپنے ڈاٹ کے بارے میں ایکسپلین کرے گی، دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کے دل کو کنوینس نہیں کر سکتی، ماہر نہیں کر سکتی۔ اللہ کی کتاب ہے صرف یہ ایک، اس کتاب میں لا کر آئے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، یہ ہدایت ہے متقین و پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے، وہ آدمی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، کنوینس نہیں کر سکتی، اپنی زندگی کی طرف سے مائل نہیں کر سکتی۔ صرف ایک کلام ہے رب العزت کا، ایک کلام ہے جو دلوں کے مرض کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے مرض کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کتاب پہ ایلیگیشن لگائے گئے، ہینڈ بل کی شکل میں، بینرز کی شکل میں، پوسٹرز کی شکل میں، برننگ آف دا قرآن ڈے کے نام پہ، برننگ آف دا قرآن ڈے کے نام پہ، قرآن کو جلانے کے نام پر، نعوذ باللہ من ذالک، دنیا کے ممالک سے قرآنوں کو خرید کر بیچ چوراہے پر ڈال کر اسے آگ لگائی، اس کا ڈے منایا گیا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور آج وہی نسل پرستی امریکہ کے اندر بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، یورپ میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے، مساجد پہ بنڈے مارنا، خنزیروں کی ٹانگوں کو اور منہوں کو پھینک دینا، مسلوں کو جلا دینا، یہ ایگوئزم، یہ نسل پرستی، یہ کاسٹزم، یہ گورے اور کالے کا فرق رکھنے والے، کلرز کی بات کرنے والے، وہ لوگ اس دین سے، اس کے ایکسپلین ہونے سے، اس کے پھیلنے سے خوف زدہ ہے، کیونکہ یہ دین ان کے گھروں کی دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، ان کی دہلیزوں پہ دستک دے رہا ہے، اور آخری بات یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو، مان لو تو غنیمت ہے، نہ مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ خوف، جھوٹی آن، جھوٹی شان، جھوٹا تکبر انہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنے سے روک رہی ہے۔ میرے دوست ساتھیوں، تو کیا کیا جائے؟ اس کے ماننے والوں کو پوری دنیا میں بدنام کرو، کیا کہہ کر؟ جس کی لمبی داڑھی ہے، جس کا کرتا پائجامہ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ ایک جھوٹا ہوا ٹھہرا کرو، جھوٹا پروپگیشن کرو، جھوٹی جو ہے باتیں لوگوں کے سامنے رکھو کہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے،
یہ کام کرے. کوئی کارٹن کی شکل میں لایا, کوئی ڈینمارک کا لایا, کوئی فلم بنا دیا, کوئی قرآن پہ ایلیگیشن لگا دیا. اس کے بعد جب تمام باتیں ہوئی تو ہینڈ بل کی شکل میں کتاب بانٹی گئی, اس کا نام تھا 500 ایرر ان دا قرآن. 500 غلطیاں ہیں قرآن مجید میں, نعوذ باللہ من ذالک. 2 3 4 5 6 7 نہیں, 500 غلطیاں ہیں قرآن مجید میں. یہ ایلیگیشن لگا ہے. میں اس لیے اپنی ٹاپک سے نہیں ہٹا, اس قرآن کے واقعات پہ ہوں اور داؤد علیہ السلام کی زندگی پہ ہوں. داؤد علیہ السلام کا جو انداز بیان تھا اللہ کے اس کلام کو پڑھنے کا, قرآن نہیں زبور کا, وہ بھی رب کی کتاب تھی اور یہ بھی رب کی کتاب ہے. میرے دوست ساتھیو, آج اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس انشاءاللہ کبھی آپ پڑھ کر تو دیکھو دوستو. اس کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, رات کی تنہائی میں رب کے کلام کو کھولو, دیکھو آپ کا دل کیسے مائل ہوتا ہے اس کی طرف. لاکھ پریشانیاں آپ کے سر پہ منڈلائے, اللہ کی قسم یہ کلام اس پریشانیوں کو ہیج کر دے گا. جی اس پریشانیوں کو ہیج کر دے گا. آؤ تو صحیح رب جلیل کے کلام کی طرف. دیکھو میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے کیا مطالعہ کر رہا ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, ڈاکٹر ولیم کیمل جو بہت بڑا پرسٹ تھا, اس نے چیلنج کر دیا امریکہ کے اندر مسلمانوں کو, میں ثابت کر دوں گا کہ قرآن میں 500 غلطیاں ہیں. بھلا ہو اس شخص کا اللہ اس کے کام میں, اس کی صحت میں, اس کے مال میں رحمت, نصرت, عنایت, برکتیں نازل کرے, جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں. وہ آدمی جو کوٹ اور ٹائی پہننے والا مجھ جیسے کرتے اور پیجامے پہننے والوں سے لاکھ درجے اچھا ہے. ہم اپنے آپ کو جو تقوی کہنے والے, مجھ سے اور آپ سے لاکھ درجے اچھا, اللہ نے اس سے وہ کام لے لیا. ہم تو مساجد کے اندر دستے گریباں ہیں, ہم تو قبرستانوں میں لڑنے والے ہیں, ہم تو اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے گھروں کے لیے لڑنے والے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ صبح سے شام تک لڑنا. اور اللہ کس سے کام لیا؟ بامبے کی سرزمین کا رہنے والا اللہ آج اس پر کئی کیس پڑ گئے, اللہ اس کے کیسوں کو آرام سے اور بڑی حکمت کے ساتھ ختم کر دے اور وہ عزت و شہرت برقرار رکھے. اللہ میرے دوستوں, ایک آدمی جیسے ہی چیلنج ہوا تو اسنا جو آرگنائزیشن امریکہ کی, ایکنا, 2 آرگنائزیشنز, انہوں نے ڈائریکٹ سعودی کو کال کیا, کہا کہ ایسی بات ہو گئی. تو کہا کہ بامبے میں ایک ادارہ, ان سے کال کرو. ان سے کال کیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ اچھی بات ہے, پہلے ولیم کیمل کو یہ کہہ دو کہ جلدی جلدی بات کو سمجھاتے بات نہیں کر رہا ہوں. ڈاکٹر ولیم کیمل نے کہا کہ اچھی بات ہے, ولیم کیمل سے کہہ دو, ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ اسے توبہ کر لے, معافی مانگ لے, یہ بات غلط کرا, اگر نہیں مانگ سکتا تو میرے سے ڈیبیٹ کرے. 2 معاملات پہ ڈیبیٹ ہوگا. وہ جو بھی ایلیگیشنز قرآن پہ لگا رہا ہے, الزامات قرآن پہ لگا رہا ہے, اس کے تمام الزامات کو میں سائنٹیفک سسٹم سے, مورل سسٹم سے, اکنامک سسٹم سے, جو اس زمین پہ نافذ کیے گئے سسٹم سے, ان تمام طریقہ کار سے یہ پروف کر دوں گا, یہ ثابت کر دوں گا کہ قرآن حق اور سچ ہے, حق اور سچ. اس کے بعد میں بائبل کی 22 غلطیاں دوں گا. اگر وہ بائبل کی غلطیاں میرے سامنے رونگ یا پھر جو اس کا پروف حق ہے میرے کو ثابت کر دے گا, تو میں کھڑے کھڑے وہیں پہ کرسچن بن جاؤں گا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن حق اور سچ ہے, جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا, اور بائبل جھوٹی کتاب ہے, کئی مرتبہ بدلی گئی ہے, کئی مرتبہ بدلی. یہ چیلنج ہوا تو اس نے کہا کہ میں معافی تو نہیں مانگتا, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلا لو. ولیم کیمل کئی چرچز کا ذمہ دار ہے, کئی چرچز کو فنڈز دیتا ہے, ٹریلینز آف روپیز اس کے اپنی آرگنائزیشن کے اندر, کئی منسٹرز کا مالک ہے, کئی منسٹرز کا. اس نے کہا یہی تو وقت ہے شودہ بازی کا, اپنے آپ کو شو کرنے کا, دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے چمکانے کا. میرے دوست ساتھیو, عقل مند تھا دلائی لاما, جو ڈاکٹر ذاکر نائک بولے آؤ ڈیبیٹ کو بدھزم پہ کریں گے, تو انہوں نے بولا نکو نکو, کیونکہ یہ رہی صحیح خاص بھی ختم ہوتی. آج تک نہیں آیا ڈیبیٹ کے لیے, آج تک. اب ولیم کیمل نے سوچا کہ اب یہی موقع ہے, بلا لو ذاکر نائک کو. ملا اس نے کہا کہ میں توبہ تو نہیں کرتا بلکہ ڈیبیٹ کر لیتا ہوں قرآن بائبل. اس کا عنوان رکھا گیا تھا کراس فائر. پیس ٹی پی پہ ایک پروگرام آتا ہے جو ذاکر نائک کی طرف سے ہے, اس میں کئی سوالات پہ جو ہے جوابات ہوتے ہیں, کراس سوالات کا جو جواب دیتے. تو اس کا پورا خاکہ ذاکر نائک رکھے تھے, یہ ڈیبیٹ کیسے ہوا تھا, کیسے بنا تھا, کیسے کرے. بہرحال جو بھی بڑا پروگرام میجر ہوتا ہے ذاکر نائک کا, اس کا انہوں خاکہ وہاں پہ رکھتے, یہ اس کو تیاری کیسے کی گئی, ایگریمنٹ کیسے بنایا گیا, پورے چیزیں آتی. تو بہرحال اب طے ہوا ڈیبیٹ امریکہ کے اندر.
بہت بڑے بڑے پرسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 500 آیتیں بلکہ 50 آیتیں لے کر آیا, ایک چھوٹا سا پروجیکٹر لگا کے وہ آیت کلک کرتے آ رہا, بتاتے آ رہا, ایمبرولوجی کے بارے میں, فلاں کے بارے میں, سسٹم کے بارے میں, ایک کے بعد ایک ڈاکٹر ذاکر نائک جو تمام اس کے ڈاٹ کو 50 کے دور کر دیے, جو 500 بلکہ 50 لایا 50 کو دور کر دی. اب ذاکر نائک کی باری آئی, اب ذاکر نائک کی باری آئی کہ بائبل کے جو الزامات ہیں وہ اب سامنے والے کے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پروف کرنا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. تو ذاکر نائک سب سے پہلے آیت پڑھے جو میں نے بھی آیت پڑھی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ آیت پڑھ کے آپ نے بائبل کے اوپر جو الزامات تھے آپ نے پہلے رکھا, کہا کہ سب سے پہلے بائبل 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, ایک نیو ٹیسٹمنٹ میں, صحیف نام جدید, صحیف نام قدیم. یہ 2 ٹیسٹمنٹس کا مجموعے کا نام ہے بائبل, یعنی انجیل مقدس جو بھی وہ کہیں گے. اس وقت تو ہم اس کو اپنی ورجل کتاب کیونکہ اٹھا لی گئی, یہ ہے اللہ عالم صاحب کون سی کتاب ہے. بہرحال اس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کر کہا, اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک چیپٹر اس کو ایزایا کہتے ہیں, اس کے اندر یہ سورہ ہے, اس کے اندر یہ آیات ہے ایزایا کے اندر, اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت حزیر علیہ السلام کا سگا بیٹا, حضرت حزیر علیہ السلام کا سگا بیٹا بابا سے 2 سال کا بڑا ہے. مینشن ان دی بائبل, مینشن ان دی بائبل اون سن, اس کا اپنا سگا بیٹا بابا سے 2 سال کا بڑا ہے. اللہ, میں ابو بکر بن حقانی ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں نہیں آیا, میرا بیٹا آ گیا. سمجھنا چاہیے نا, بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو جتنے پریسٹ سامنے ذاکر نائک تم جھوٹ بول رہے, اس کا عنوان تھا قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف دی ماڈرن سائنس. وہ جو ٹاپک تھی اس کا عنوان تھا قرآن اینڈ بائبل ان دا لائٹ آف دا ماڈرن سائنس. آپ کبھی وہ ویڈیو چیک کریے, ولیم کیمل اور ذاکر نائک کے اوپر ڈیبیٹ ہے. تو اس نے بولا غلط بول رہے ہیں ذاکر نائک, غلط بول رہے ہیں, ثابت کر دیے. ہر ایک ورژن کھولتے گئے, بتاتے گئے ہر ورژن. اس کے بعد ولیم کیمل اٹھا, کہا کہ قرآن حق اور سچ ہے جس میں کوئی ترمیم کر نہیں سکتا, بائبل جھوٹی ہے اور کئی مرتبے بدلی گئی ہے. میرے عزیز اور دوست, یہ اللہ کا وہ کلام ہے, اس کی چاشنی, اس کی مٹھاس دیکھو آپ. جب کبھی اس کی قرآ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل اس کی طرف کھینچا چلے جا رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, ایسے پڑھنے والوں کی شدید ضرورت ہے. بھونڈی آواز میں, ٹپکل ٹائپ میں, پان کھا کے منہ پورا اغالدان بنا ہوا ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. سرکے کے کشا مار کے روزہ ایسا ختم ہوا, امام صاحب نے پھو پھو مارے پھٹ, الحمدللہ رب العالمین, اللہ رحم کرے. نہیں میرے دوست ساتھیو, یہ رب کا کلام ہے, اس کی عزت اور اس کا احترام لازم ہے. بہرحال یہ قرآن ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے معجزے دیا تھا کہ ان کی زبان میں وہ چاشنی تھی کہ ہر سمت آپ کے قریب قریب جو ہے دوڑے لوگ آتے, جس میں پرند ہے اور پہاڑ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اور ایک معجزہ دیا تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. سبحان اللہ. یہ جو زیرہ جس کو کہتے ہیں نا, زیرہ جس پہ جنگ کے ٹائم پہ لوہے کا شٹ ہوتا ہے اور جس پہ باریک باریک جالیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ فلمیں دیکھیں گے, مغل اعظم میں ہیرو پہنا ہوتا, وہ فلاں ہیرو پہنا تھا. اب اکثر یہ بچے اس میں دیکھ سکتے ہیں. زیرہ بول تو ابھی نہ ہوتے, کون سی زیرہ کی بات کریں, زیرہ سوڈا کی بات کریں گے, آپ سمجھتے بچے. وہ زیرہ سوڈا نہیں, زیرہ کے معنی وہ شٹ کو کہتے ہیں جو لوہے کیا پورا کمپلیٹ پیک ہوتا, اس پہ ہلکی سی باریک باریک زنجیریں ہوتی. پہلے جو بنتی تھی اس کی زنجیریں بہت موٹی اور بہت وزندار ہوتی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہاتھوں میں وہ تاثیر دے دیا تھا کہ آپ ہلکے 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 اور باریک سے اس کے دانوں کو, زنجیروں کو بونتے اور اس کو سیتے اور اس کے ذریعے سے بیچتے. اس کے پیسے سے آپ جو ہے بادشاہ جو چلتی تھی آپ کی, آپ جو گھر میں رزق جو آپ کے آتا تھا, یہ پیسوں کو فروخت کر کے کھاتے تھے. اللہ اکبر. آپ کی زندگی میں بادشاہ ضرور تھے, لیکن کبھی آپ حکومت کا پیسہ استعمال نہ کریں. جیسا عزیز دوست ساتھیو, ہمارے پاس ہندوستان میں اورنگزیب جو بادشاہ تھا بیچارہ, اورنگزیب جو بادشاہ تھا, ان کے دور میں جو ہے دلی کی سرزمین پہ بڑے لمبے لمبے داڑیاں لے کر بڑے بڑے لوگوں کا گروپ آیا. اورنگزیب دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیاں چڑھتے, دیکھا کہ کیا ہوا, بولے سرکار یہ بہت بڑے پہنچے لوگ ہیں, بڑی دور سے آئے ہوئے, تو شاید بعد میں نماز پڑھ لیں گے. ظہر میں دیکھا بیٹھے ہوئے, عصر میں دیکھا بیٹھے ہوئے, مغرب میں دیکھا بیٹھے ہوئے. تو کسی سے پوچھا کیا بات ہے, بولے اتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں, آگ بن کر مکے میں نماز پڑھ رہے. تو بولے ابا اتنے بڑے لوگ میری بستی میں آئے, بڑے ادب سے سب سے ملا. بلکہ بولا سرکار آج سب کے آپ کے گھر میری دعوت ہے. تو پورے پہنچے, ملک مسلموں کو لے کر, ایسے بڑے بڑے شارے پینے ہوئے, ایسے بڑے داڑیاں لے کر سب پہنچے. اورنگزیب کا بڑا دستر بھیج گیا, بادشاہ کا دستر ہے. بادشاہ کے سامنے سکی روٹیاں,
ایک ہلکا سا جو ہے بدنہ میں پانی آیا, وہ بیچارہ رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو برق مسلم سجا ہوا تھا, ان میں سے بڑا گرو گھنٹال میرے ویسا آگے مشقاب کو ہاتھ بڑھا کے بریانی کا پلیٹ کھینچتے. اورنگزیب تلوار کو نکال کے نوک چبا کے بولے, دل کی نماز پڑھنے والے دل سے مشقاب کو کھینچ اور دل سے کھانا کھا. دل کی نماز پڑھنے والے دل سے مشقاب کو کھینچ اور دل سے کھانا کھا. بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ بولے جب وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. میرے رسول رکوع بتائے, شجوع بتائے, سجدہ بتائے. اللہ کے رسول یہ بولے یہاں نماز پڑھو, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. یہ جتنے ڈرامے ہیں نا دوست ساتھیوں, یہ یہیں پہ ختم ہونے والے ہیں. یاد رکھیے جو طریقہ نبی کا ہے وہی کارگر ہونے والا ہے. اس لیے ہم اس فہم کی دعوت دیتے, ہم اس منہج کی دعوت دیتے جو اطیع اللہ و اطیع رسول پر عین اترتا ہے اور اس کو صحابہ جیسے عمل کر رہے. اس کا نام ہے فہم ہے سلف, منہج سلف, سلف صالحین کا راستہ. ابو بکر بن حقانی اگر اپنی زبان سے کوئی بات کرائے تو اس کے منہ پہ مار دینا, اگر قرآن و حدیث کی بات کرا تو ایکسیپٹ کر لینا. ابو بکر بن حقانی کوئی ویلیو نہیں ہے, عزت اسی کی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے. عزت اسی کی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیو, اللہ رب العزت نے لوہا آپ کے حق میں اتنا زبردست بنا دیا کہ آپ جو اسے بن کر اپنے ہاتھوں سے زرہ بناتے. اس کے بعد آپ انتہا سے زیادہ عبادت گار تھے, شکر گزار تھے, اور آپ بہترین حکمران تھے اور بہترین قاضی تھے. بہترین حکمران تھے اور بہترین قاضی تھے. بہترین قاضی تھے. تو آپ حکومت بھی چلاتے تھے, قصاص کے معاملات پہ فیصلے بھی کرتے تھے, اور عبادت پہ آپ دو حصے بانٹ لیتے. عبادت کے لیے حصہ ایک بانٹ لیتے, اور جو ہے قضات کے لیے, انصاف کے لیے حصہ بانٹ لیتے. عبادت کرتے اور تھوڑا وقت آ کے آپ جو ہے انصاف کے لیے, قضات کے لیے بیٹھ جاتے. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے کونے میں عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے دروازے بند ہیں, دو آدمی آپ کی دیوار کھنگال جو ہے پھلانگ کر اندر داخل. جیسے اندر داخل ہوئے تو آپ ایک دم ذکر کر رہے تھے, پریشان ہو گئے. جیسے پریشان ہوئے تو کہا کہ آپ کون ہیں, کیا میرے سے کچھ دشمنی ہے؟ کہا کہ نہیں داؤد, ہم آپ سے انصاف کی بات کرنے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں حق میں انصاف کریے. دو آدمی آئے, انہوں سے ایک آدمی یہ کہنے لگا, داؤد یہ میرا بڑا بھائی ہے, اس کے پاس 99 جو ہے, اس کے پاس جو ہے دمبیاں ہیں, یعنی بکریاں ہیں. میرے پاس ایک دمبی ہے, میرے پاس ایک دمبی ہے. یہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ 99 میری دمبیاں چرنے کے لیے جاتی, تو بھی اس پہ سے چھوڑ دے. جب میری دمبی اس کی عادی ہو گئی, ان کے ساتھ چلنے لگی, تو اب یہ میرا بھائی کہتا یہ دمبی بھی جو ہے میری ہے, تیری کچھ بھی نہیں, تیری کچھ بھی نہیں ہے. جیسے یہ بات ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بات غلط ہے. بس یہ کہنا تھا. وہ شخص جس کے پاس 99 تھے, 99 تھے, وہ اس نے کہا آپ تو میری بات مانی ہی نہیں اور ابھی سے فیصلہ دے دیے. داؤد علیہ السلام سے کہنے لگا آپ تو میری بات مانے نہیں اور ابھی سے فیصلہ دے دیے. اللہ آیت نازل کیا یہ کہہ کر کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا, کہا کہ دیکھو یہ لوگ جب کبھی ایسی معاملات ہوتے ہیں تو اکثر قرابت داروں میں, رشتہ داروں میں یہ انبن آتی ہے. اللہ اکبر. عموماً دیکھیں دوست ساتھیوں, اگر ایک باپ کے ورثے کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو بڑا بھائی کیا کرتا ہے, 2 گز زمین میرے حق میں بڑھ کے آنا چاہیے. چھوٹا بھائی بولتا کہ میں چھوٹا ہوں, وہ ملکی مجھے ملنا چاہیے. یہ اکثر قرابت دار اور رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی زبان سے گفتگو غلط ہو جاتی ہے, خنجریں نکل جاتی ہے, ہتھیار نکلتے اور دوسرے ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال جیسے اس نے کہا کہ آپ تو غلط کہہ رہے, آپ تو میری بات سنے نہیں اور فیصلہ دے دیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچانک آپ یہ بات سنیں اور اپنے آپ کو رب العزت کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. میں بغیر, کیونکہ انصاف ہے, عدل کرنے والے ہیں. عدل کا وہ مقام ہے جو اللہ کی عرش کے سائے میں رہنے والا ہے. انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا, چاہے بی کے ساتھ ہو, اپنے بہن کے ساتھ ہو, اپنی ماں کے ساتھ ہو, اپنے بھائی کے ساتھ ہو, اپنے پڑوسی کے ساتھ ہو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو. اللہ جہاں آپ کو عادل بنا, وہ عدل کرنے والے بنے. وہ شخص اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا جو عدل کرے گا. تو آپ نے اچانک یہ بات سنی اس کی, آپ نے توبہ کیا. بہت دیر تک آپ رب العزت کے سامنے جھکے رہے, اپنے گناہوں کا آپ نے اظہار کیا, اللہ سے معافی طلب کی. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. اب اس کے بعد آپ بہت زیادہ شکر گزار تھے اللہ کے, اور بہت زیادہ آپ شکر ادا کرتے تھے, اور بہت زیادہ آپ ذکر کرتے تھے, روزے رہتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے
سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے اور سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. یعنی یہ نفل روزہ اور نفل نمازوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تہجد کے لیے ٹھہرتے، نفل روزے جو رہتے. میرے دوست ساتھی، آج تو میرے پاس ختم ہو گیا دور، آج میں دور ختم ہوگا. ہمارے پاس تو بس رمضان کے روزے آئے تو بھی پٹ دے دینے والے ہم. اللہ اکبر. کئی ایسے مسلمان ہوں گے جس کو کہا جائے کہ بھائی روزہ نہیں ہے تو سینہ تنا کے بولتے ہے روزہ وہ رکھے جس سے روٹیاں میسر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں پھر سنت اور نفل کی بات ہی کہاں آئیں گی؟ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ تو اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے، 13، 14، 15 نبی کی سنتوں میں سے. کون ہے جو اس مے کے وقت روزہ رہ سکے اللہ کے لیے؟ میرے دوست ساتھیوں، غور کرو، اس سے آدمی رب کے قریب پہنچتا، قرب کو حاصل کرتا ہے، اس میں پیورٹی آتی، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے قریب جاتا، آدمی براؤں سے، گناہوں سے بچتا ہے. رات پہ کھڑے رہنے والے کون ہیں جس کے پیر سوج جائے؟ میرے دوستوں، فجر کی نماز نہ جانے ہم میں سے کتنوں کی چھوٹ رہی ہوگی، کبھی غور کریں. بہرحال اللہ رب العزت نے آپ پر اپنی رحمت، نصرت، عنایت، برکت نازل کیا. آپ بہت زیادہ شکر گزار اور عبادت کرنے والے تھے. ہفتے کے دن آپ کا انتقال ہوا، آپ ذکر میں مصروف تھے، آپ کا انتقال ہوا. آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے آپ کی حکومت کو سنبھالا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بہت ہی بھرپور اور بڑے مواد سے بھرے ہوئے واقعات انشاءاللہ سامنے آئیں گے. اور انشاءاللہ فلسطین کا پورا خاکہ، مسجد اقصیٰ کا پورا خاکہ انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے شاید کے وقت، آئندہ سیٹرڈے کا اگر ملے گا تو آپ کے سامنے بات رہے گی، یا پھر آنے والے پھر جو ہے مہینے میں جو رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ جون کے، اس میں یہ بات آ سکتی ہے. تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ مجھے اور آپ کو، کیونکہ اب بہت قریب واقعات ہیں، سلیمان علیہ السلام کے بعد شاید کہ 2 اور 1 نبیوں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، شاید ان کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے خصص الانبیاء کا دی اینڈ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے عزیز اور دوست ساتھی، آپ بھی آئیے، اپنے دوست احباب کو لائیے. یہ گرمی، یہ شدت بہت زیادہ ہے، میں بھی بارکت سے چلتا آپ کے پاس آ رہا ہوں دوست ساتھی، جبکہ سر پہ بوجھ ہے تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے اور مجھے بہترین انداز سے اللہ اس کے رسول کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا بنے. اللہ میری لکنت کو دور کرے، اللہ میری جو اگر اردو میں خامی ہے تو اللہ اسے دور کرے. اللہ جو بھی ہمارے بھائی ہے جو ہماری اس خامیوں کو ہماری اصلاح کرتے، اللہ ان کی زندگی اپنی رحمت، نصرت، عنایت، برکت نافذ کرے پروردگار. میرے عزیز اور دوست ساتھی، اللہ مجھے اور آپ کو اس زمین پہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت پہ رکھ، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں دے. ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، حد العمر کو، ہر ایک کو اللہ اس دین پہ قائم رکھ، اس دین پہ موت دے. ہر آفت سے، بلایت سے، مشکلات سے تمام عالم کے مسلمانوں کو محفوظ رکھ. فلسطین سے لے کر افغانستان تک، افغانستان سے لے کر عراق تک، عراق سے لے کر صومالیہ تک، صومالیہ سے لے کر اللہ برما تک. الہ العالمین اپنی رحمت خاص عطا فرما، اپنی رحمت خاص عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر.